جی السلام علیکم۔ پروگرام جی فور خریدہ میں آج خاص طور پہ ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب۔ السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ۔ اسٹریٹ اہیڈ دا موسٹ پریسنگ، دا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن آف دا ڈے، آپ کے نگران حکومت میں پیٹرول پرائسز، پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز، پیٹرول کی پرائس کی بات کی جائے 80 روپے کا اضافہ ہو گیا، ابھی چند دن پہلے ہی 26 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، عوام پھر سڑکوں پہ نکلنے جا رہی ہے، اسٹرائک کر رہے ہیں ٹرانسپورٹرز، آپ کے نگران حکومت پہ پریشر تو آ رہا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو کروڈ آئل کی پرائسز ہوتی ہیں اس کے تحت ان کا تعین ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو کچھ معیشتوں کے لیے، کچھ مملکتوں کے لیے جو پیٹرو ڈالرز پہ ان کی اکانومی کی ڈپینڈنسی ان کے لیے تو بہت بہتر ہے، لیکن ہماری جیسے جو انرجی ڈیفیشنٹ یا ہائیڈرو کاربن ڈیفیشنٹ ممالک ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے ناٹ جسٹ اونلی ٹرانسپورٹرز بٹ ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ انفلیشن کے ایشوز ہیں، عام آدمی کی زندگی پہ جو اس کے اثرات ہیں، اور ساتھ میں ہمارا دوبارہ میں یہ کہنا چاہوں گا کئی دہائیوں سے جو ہم نے اپنا ٹیکس کا نظام بہتر نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ہمیں صرف پیٹرولیم کی مصنوعات پہ ہی جو ریسیویبلز ہمارے جو ہم ٹیکس لیوی کرتے ہیں، وہ ایک ایسے نظام کو ہم نے جنم دے دیا جس کی سزا جو ہے ہمارا وہ طبقہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو ڈس ایڈوانٹیجڈ ہے اکنامکلی، ان پہ زیادہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ جب تک ہم ان دا لانگ رن یا مڈ ٹرم میں اپنے نظام ٹیکس کو جو ہے درست نہیں کریں گے تو ہمارے یہ بوجھ جو ہے نا یہ اسی طرح شفٹ ہوتا رہے گا، اور یہ عمومی طور پہ نہ سماجی طور پہ نہ سیاسی طور پہ ہمارے لیے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی اور آپ کے توسط سے لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے اس پہ ہماری پوری توجہ ہے، فوکس ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جو ایکسچینج ریٹ تھا اس پہ جتنے انتظامی رسپانسز ہوئے ہیں وہ اسٹیبلائز ہوا ہے اور ہونے مزید جا رہا ہے۔ جو انفلیشن کے ایڈیبل آئٹمز کے حوالے سے، آپ لیں گے یا اس کا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو یا آرمی چیف کو جائے گا؟ دیکھیں، ان تمام لوگوں کا کریڈٹ ہوتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگ اس کریڈٹ کو تقسیم کرنے کے فارمولے پہ کیوں رواں دواں ہوتے ہیں، کیوں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 4×4=2 کو تقسیم کر کے پھر اس کا حاصل وصول کیا جائے اور پھر اس میں کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے دکھایا جائے۔ آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کو سپورٹ کرنے والے شخصیت ہیں، اور ہمارے ہاں جو سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو امبیلنس ہے اس میں بنیادی طور پہ کیا بات ہے؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ایک طرف ایک ایسا ادارہ ہے جس کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی نسبتاً جو سویلین ادارے ہیں ان سے زیادہ ہے۔ اب جب آپ کو گورننس کے چیلنجز آتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، نگران ہو، الیکٹڈ ہو، اور وہ چاہتی ہے کہ گورننس کے ڈفرینٹ ایریاز پہ فوکس کر کے سروس ڈیلیوری کو بہتر بنایا جائے، تو جو آپ کے پاس امپلیمنٹنگ عام سویلین انسٹیٹیوشنز کا ہوتا ہے وہ نسبتاً کمزور ہوتا ہے۔ جب وہ نسبتاً کمزور ہوتا ہے تو آپ کا نیچرل آؤٹ کم یہی ہوتا ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن پہ ریلائی کرنا شروع کرتے ہیں جو نسبتاً مضبوط ہے، جو ہمارے کیس میں فوج ہے۔ یہ وہ پریکٹیکل ارینجمنٹ ہے جو جس سائیکل میں پاکستان کا پورا طرز سیاست اور طرز ریاست جڑا ہوا ہے۔ لیکن سوری ٹو انٹرجیکٹ، لیکن سوال پھر یہ بھی کریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی بات کی ہے کہ وہ سپورٹ کرنے والے اس وقت کے جو آرمی چیف ہے، لیکن کیا کانسٹیٹیوشنل آرڈر میں اسٹیبلشمنٹ کا یا آرمی کا کردار بنتا ہے گورننس کے معاملات میں؟ یقیناً جو بھی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو بھی ایگزیکٹو آرڈر، ایڈمنسٹریٹو آرڈر دے، چاہے وہ ملٹری عام یا آرگن کو دے یا سول آرگن کو دے، وہ حکم ماننا، وہ اس کی پابندی کرنا کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہی ہے۔ گورننس کے معاملات میں بھی آرمی کا کردار ہونا چاہیے؟ میں دوبارہ کروں، دیکھیں، ہونا چاہیے یہ ایک علیحدہ سوال ہے اس کا علیحدہ جواب ہے، بالکل ہے، اور ہونا چاہیے
بہت ساری جگہوں پہ ہونا چاہیے، بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ جو آپ کے دوسرے ادارے ہیں پھر ان کا کردار ان کو ہونا مضبوط ہونا چاہیے. چاہیے. جب وہ ان کا کردار نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کا کردار ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کیا دو اپروچز ہیں. ایک یہ ہے کہ جو آپ کے ڈیفنس سے ریلیٹڈ یا ملٹری کے حوالے سے جو ادارے ہیں ان کو کمزور کر دیا جائے. کیا یہ حل ہے؟ یا یہ حل ہے کہ جو سویلین ادارے ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر کر دیا جائے. جب تک وہ تو بہتر نہیں ہوتی. ہماری اپروچ یہ ہے کہ فوکس اس پہ کیا جائے کہ ان اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، انہانسمنٹ اس میں ہو، اور جب وہ آہستہ آہستہ سروس ڈیلیوری میں جانا شروع ہو جائیں گے تو یہ خود بخود جو ریکوائرڈ رول ہے اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن تاجر ہیں تو وہ آرمی چیف سے ملاقات کر رہے ہیں، باقی طبقہ ہے تو وہ آرمی چیف کی طرف دیکھ رہا ہے. اس وقت جب پیٹرول پرائسز بڑھائی گئی ہیں، عوام جو ایک پروٹیسٹ کرنے کا پلان رکھتے ہیں یا وہ جو ایک کیمپین چلانے کا پلان رکھتے ہیں اس میں بھی وہ آرمی چیف کو ایڈریس کر رہے ہیں. وہ پرائم منسٹر کے آفس کو ایڈریس نہیں کر رہے. اچھا، میرا نہیں خیال کہ احتجاج میں وہ ان کی طرف ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ تاجر، بزنس کمیونٹی اپنی پلی لے کے وہ آرمی چیف کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. نہیں، میرا یہ نہیں خیال. اس میں ظاہر ہے جو برا بلا ہے وہ نگران حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں، اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس کے سامنے ایجیٹیشن رکھتے ہوئے ڈیمانڈز رکھتے ہیں. ہمارے انرجی منسٹری کے حوالے سے کرتے ہیں، وزیر اعظم کے دفتر کے حوالے سے کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. ہاں یہ بزنس کمیونٹی اور جو ہماری ٹریڈر کمیونٹی ہے وہ یقیناً، اور اس کی بہت میں سمجھتا ہوں ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ کیپٹل از آلویز کاورڈ. جو سرمایہ ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے اور وہ سیکیورٹی چاہتا ہے، وہ سیکیور انوائرمنٹ چاہتا ہے. تو آپ کا جو کسٹوڈین ہوتا ہے سیکیورٹی کا، جو ہمارے کیس میں ظاہر ہے ملٹری چیف ہیں، آرمی چیف ہیں، وہ ان کی جانب جو ایک جھکاؤ ہے یا انکلینیشن ہے وہ بڑی نیچرل ہے. وہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ جو ڈومیسٹک انویسٹرز آپ کے ہیں وہ ایک سیکیور انوائرمنٹ اپنے بزنس کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے چاہیں گے کہ وہ سینس آف سیکیورٹی ان میں ٹرانسلیٹ ہو، جو ظاہر ہے اس کسٹوڈین کی طرف سے آتی ہے. ابھی بھی جو عوام پروٹیسٹ کر رہی ہے اور دیر سیمز ٹو بی نو امیڈیٹ ریمیڈی ان فیوچر ان سائٹ، آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پچھلی بار بھی جب نکلے تھے لوگ سڑکوں پہ تو آپ کا ایک جو بیان تھا وہ غلط کانٹیکسٹ میں آپ کے مطابق اس کو پورٹرے کیا گیا کہ جی امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہی اسٹریک کنٹینیو کرتی ہے مہنگائی کی، پیٹرول میں اضافے کی، تو امن و امان کا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ احتجاج جائز ہے، ناجائز ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر پی ٹی آئی کا، پی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی کا، پی ڈی ایم کی حکومت کا برڈن ناجائز طریقے سے آپ کے اوپر آ گیا ہے؟ ایک تو میرے مطابق وہ بیان غلط نہیں تھا، وہ آبجیکٹیولی وہ بیان غلط رپورٹ ہوا تھا، اور وہ ایسی صورت میں رپورٹ ہوا تھا جن اداروں کے نمائندگان یہاں پہ بیٹھے بھی نہیں تھے اور وہ سیکنڈری انفارمیشن پہ ریلائی کر کے انہوں نے رپورٹ کیا تھا. تو پروفیشنلی میں سمجھتا ہوں بڑا ان ایتھیکل کام ہے. آپ بھی وہاں پہ موجود تھی. اگر جو پریزنس جن کی ہو اور وہ اس کو بنیاد بنا کے دوسری اس میں پہلو یہ آتا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں آپ شاید اس کو اس طرح سمجھ نہیں پا رہی ہوتی اور وہ غلط رپورٹ ہو جاتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ تہمت باندھے کسی پہ، جو بات کہی نہ گئی ہو وہ منسوب کر دی جائے، تو وہ میں سمجھتا ہوں صحافتی بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے. یہ تو میں وضاحت کرتے چلوں. میں نے نہ کبھی پہلے کہا تھا نہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ احتجاج کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایسا قطعاً نہیں کہا تھا. وہ ایک سوال تھا جس کے کانٹیکسٹ میں، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا یہ احتجاج جو ہے وہ سوشل انریسٹ یا سول وار کی جانب جائے گا. تو میں نے اس زمرے میں یہ کہا تھا کہ نہیں، اس کی شدت مجھے یہ نظر نہیں آتی ہے کہ اس کی بنیاد پہ یہ سول انریسٹ یا سول وار کی جانب جائے. اس پورے پیرائے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ میں تو احتجاج کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا ہوں، یا آپ میں عوام کے دکھ کا کوئی میں درد انڈیفرنٹ نہیں فیل ہوں. کرتے. کسی نے مجھے نیرو سے تشبیہ دینی شروع کر دی. وہ بہرحال ہمارے اور آپ کے سارے مہربان ہیں، کرتے ہیں ایسے. یہ شاید ہمارا جو ٹرانزیشنل ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ ٹرانزیشنل جرنلسٹک ایتھوس ہیں، انہوں نے بھی سیٹل ہونا ہے. اور بہت سارے ایسے ایتھکس کے ایتھیکل کوسچنز ہیں جن پہ آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد غالباً جب میچورٹی کا لیول زیادہ ہوگا تو لوگ سیلف سینسرشپ کے تحت، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت
شاید ایسی چیزیں ریز نہ کریں. لیکن آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب عوام کے اوپر مہنگائی کا برڈن پڑتا ہے, پیٹرول پرائسز بڑھائی جاتی ہیں, باقی بجلی کی پرائسز بڑھتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, تکلیف لفظ جو ہے نا وہ کسی بھی زندہ ہستی کو ہوتی ہے. جو شخص اندرونی طور پہ زندہ ہو اور آپ اس میں وہ سانس لے رہا ہو تو وہ اس کے اندر احساس ضرور ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکمران ہو اور اس کو جو مسائل ان کے سامنے آئیں وہ اپنے آپ کو بے حسی کے عالم میں رکھے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ تو ایز اف دے ڈونٹ ایگزسٹ. آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب عوام پہ پیٹرول کی پرائسز بڑھائی جاتی ہیں, بجلی گیس کی بڑھائی جب آپ جاتی اس ہیں؟ وقت وہ دستخط کر رہے ہوتے ہیں نا تو جی چاہ نہیں رہا ہوتا اس اسمبلی پہ دستخط کرنے کو, لیکن آپ ان مجبوریوں کو اور ان جو ریاست کے تقاضے ہیں جن کے تحت آپ نے وہ تلخ فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں, آپ کو مجبوراً یہ تمام چیزیں کرنی پڑتی ہیں, وہ اس منصب کا تقاضا ہوتا ہے. لیکن دس از ناٹ سم تھنگ فار وچ یو گلاٹ فار. تو یہ اس گورننس کے جو چیلنجز ہیں ان کو بیلنس کرنا پڑتا ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کی ہم البتہ اپنی تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ کے کندھوں پہ کہ کیسے کم سے کم مسائل کو کیا جائے. آپ کے کندھوں پہ ناجائز برڈن پڑا ہے گزشتہ الیکٹڈ حکومتوں کا, پی ٹی آئی, پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی؟ دیکھیں غریدہ, میں آپ کو جائز اور ناجائز کے سوال کا جواب نہیں دے رہا, لیکن ان کندھوں پہ یہ مسائل جو آئے ہیں ظاہر ہے یہ ایک ماہ کے مسائل تو نہیں ہیں. درست. اب وہ جائز تھے ناجائز تھے یہ سوالات میں پاکستان کے عوام کے لیے چھوڑ رہا ہوں, کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں اور انہی سوالات کے حوالے سے ان کو اپنے نمائندے چننے ہیں اور ان نمائندوں کا جو فیصلہ وہ پولیٹیکل فیصلہ جو وہ کریں گے, میں اپنا ووٹ بہرحال اسی شخص کو دوں گا جس کے پاس پاکستان کے اکنامک ریوائول پلان موجود ہو یا کسی جماعت کو. اس پر میں آگے چل کے آپ سے سوال کروں گی. آپ اپنا ووٹ ضرور حق استعمال کریں گے, لیکن آپ نے کہا الیکشن آ رہے ہیں, آپ پر یقین ہیں الیکشن 2023 میں ہو رہے ہیں, 2024 میں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کے نہ ہونے کا مطلب مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. یقیناً الیکشن ہوں گے اور ہونے ہیں انشاءاللہ. 2023 میں ہوں گے, 2024 میں ہوں گے؟ دیکھیں میں نجومی نہیں ہوں, نہ مجھے دوسرا میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ تو ہے the position, the chair that you are sitting at. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں اپنی بھرپور تیاری کر رہا ہے اور ان کے چند مسائل جو آئینی مسائل ان کو درپیش ہیں وہ اس کو پوری طریقے سے اکارڈنگ ٹو دا لا ایکسرسائز کر رہے ہیں اور بہت جلد اس پہ جس بھی نتیجے پہ وہ پہنچیں گے اس کا وہ اعلان کر دیں گے. فنڈز کا ایشو تو نہیں ہے, سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا ایشو تو نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے ان دونوں آسپیکٹس پہ الیکشن پروسیس کو اسسٹ کرنا, الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم پوری کوشش کریں گے اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں. فنڈز کا ایشو تو نہیں ہے انشاءاللہ. ہم دونوں سیکیورٹی کا بھی ایشو, فائنینشیل ایشوز جو ریکوائرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پورے ایکسرسائز کے لیے ہم پوری کمٹمنٹ آپ کو دیتے ہیں کہ وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, وہ ہم نے پوری کرنی ہے. لیکن آپ پر یقین ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں, کیونکہ اسی کے ساتھ کلپ ہے, اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نگران حکومت کی مدت, اور یہ بھی آپ بارہا وضاحت کر چکے ہیں. آپ سے جتنی بھی ملاقات ہوئی, جتنی بھی گفتگو ہوئی, جو آپ کے ساتھ پہلا ایک انٹریکشن ہوا, اس میں بھی میں نے یہ سوال پٹ اپ کیا کہ باوجود اس کے کہ آپ بارہا کلیئر کر چکے ہیں کہ آپ اپنی کانسٹیٹیوشنل مدت پوری کریں گے, لیکن پھر بھی ایک انسرٹنٹی, ایک انریلائبلٹی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کہ شاید آپ لوگ ایکسٹینڈ کر جائیں, شاید آپ لوگ 6 مہینے 1 سال تک ایکسٹینڈ کر جائیں. دیکھیں میں اس حوالے سے نہ کسی پریڈکشن کا نہ کسی فور کاسٹ کا قائل ہوں, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہماری حکومت کا جو وجود ہے وہ ایک آئینی طریقہ کار کے تحت ہوا ہے, جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے اور اس کنسلٹیشن کا پروڈکٹ میں اور میری کابینہ ہے. جی. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹینیوشن ہے کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی. وہ 1.25 ماہ رہتی ہے, 2.5 ماہ رہتی ہے, 3.5 ماہ رہتی ہے. میں اس بحث میں قطعاً نہیں پڑھنا چاہتا. جو ہی الیکٹورل ڈے اناؤنس ہوگا, الیکشن کنڈکٹ ہوگا, نئی پارلیمنٹ وجود میں آ جائے گی, وہ اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چن لے گی, ہم انتقال اقتدار پرامن انداز میں اس نئی مینڈیٹڈ حکومت کو کر دیں گے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ. یعنی کہ آپ بھی الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ای سی پی سے مطالبہ کریں گے کہ الیکشن ڈیٹ, الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں. دیکھیے میں یا حکومت یہ مطالبہ نہیں کر رہی ہے. ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ ان کا
کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے وہ، اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. آپ مطالبہ وہاں کرتے ہیں جہاں آپ کو یہ شک ہو کہ وہ شاید وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے مطابق اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو ہم کس بنیاد پہ مطالبہ کریں؟ آپ بھی ECP کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب اناؤنس کرتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ؟ ہم ECP کے انتظار میں ہیں. جیسے ہی ECP یہ اناؤنسمنٹ کرے گی، ہم نے اپنی تئی جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہاں پہ اپنی اپنی تیاریاں ہماری چل رہی ہیں. اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلے کچھ دنوں سے کافی اگریسو ہو گئے ہیں مجھ سے پیپلز پارٹی، اور انہوں نے ایک بیان دیا کہ کٹ پتلیاں مسلط کرنا چھوڑ دیں، بند کر دیں، نئے تجربے کرنا بند کر دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو، آپ کی اجازت سے سوال کر رہی ہوں، آپ کو کٹ پتلی کہہ رہے تھے یا آپ کی طرف اشارہ تھا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ میری طرف اشارہ کر رہے ہوں گے، لیکن یہ پولیٹیکل ریٹرکس ہوتی ہیں. آپ سیاسی جلسوں کی اپنی زبان ہوتی ہے، انٹرویوز کی اپنی زبان ہوتی ہے، تھنک ٹینکس میں آپ جاتے ہیں خطاب کرتے ہیں اس کی اپنی زبان ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت یا کابینہ کی طرف انہوں نے کوئی ایسا اشارہ کیا ہے. اور نہ دوبارہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کا، جو بلاول صاحب کی جماعت ہے انہوں نے 18th امینڈمنٹ میں یہ پروسیس آئیڈینٹیفائی کیا تھا. یہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ میری کابینہ کے کسی رکن نے نہیں کیا تھا. اور 18th امینڈمنٹ میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی فارمیشن ہے صوبوں میں، وفاق میں پہلی مرتبہ اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، آئینی طریقہ کار وضع کیا گیا، اور ہم اسی آئینی طریقہ کار کا پروڈکٹ ہیں. تو وہ کیوں ہماری طرف اس طرح کا اشارہ دیں گے؟ لیکن ایک تاثر پایا جاتا ہے، اس کو تردید کر دیجئے یا تصدیق کر دیجئے کہ آپ کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹینشن سمجھا جا رہا ہے یا قرار دیا جا رہا ہے. یہ تاثر آپ کے متعلق بھی ہے کہ آپ میڈیا میں ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی زبان بولتی ہے. میرے متعلق بھی ہوگا کہ یہ تاثر ہوگا کہ یہ ان کی زبان بولتا ہے. کبھی عمران خان صاحب کے لیے یہ تاثر ہوتا ہے، کبھی بلاول صاحب کے لیے یہ تاثر ہوتا ہے، کبھی مسلم لیگ نون کے لیے تاثر ہوتا ہے. پاکستان میں یہ تاثرات چلتے رہتے ہیں. اس پہ بہت زیادہ میرے خیال میں حاوی نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو. ایک بریک لیتے ہیں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیفور ہی ڈپارٹس فار UNGA سیشن، اور وہاں پہ اپنا ایڈریس کرنے کے حوالے سے. سو واپس جب بریک سے آئیں گے تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان کے UNGA کے ایڈریس کے حوالے سے کچھ دیگر معاملات کے حوالے سے کوشچنس کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیفور وی پروسیڈ ٹو دا ادر کوشچنس، ایک سوال میں کرنا چاہوں گی آپ کی ذات کے حوالے سے، کیونکہ سپریم کورٹ کا، آپ کی اجازت ہے؟ جی پلیز. کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے، نیب ترامیم کے حوالے سے قلعدم قرار دے دی گئی. آپ نے وہ سن لیا ہوگا، آپ کو آپ کے علم میں ہوگا ڈیفینیٹلی وہ سارا فیصلہ. آپ کے حوالے سے بھی آیا کہ آپ کے اوپر نیب کا ایک کیس تھا. اس کی ذرا وضاحت میں چاہوں گی کہ آپ کر دیں پاکستان کے عوام کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ کوئی NGO کے ذریعے مبینہ طور پہ کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن 2020 میں، پھر وہ نیب کے ہی DG آپریشنز کی سفارش پہ بند کر دیا گیا. اب آپ کے خلاف بھی وہ کیس کھل رہا ہے. اچھا، مجھے بہت شکریہ اطلاع دینے کا. میرے علم میں نہیں. یہ میڈیا رپورٹس ہیں. میڈیا تو ظاہر ہے کچھ بھی رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کے ہاں کوئی اس کی شاید لافل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ کوئی مس رپورٹنگ پہ یا ڈیفیمیشن کے تحت جو ہمارے لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا جو صورتحال ہے وہ آپ کو اور میرے علم میں ہے. سب سے پہلے تو جہاں تک میرے علم میں ہے، میرے اوپر نیب کا کوئی کیس نہیں ہے. میرے اوپر نیب کی ایک انکوائری تھی. انکوائری کے سٹیج میں اور پروسیکیوشن کی کے لیے ایک تیار کیس جو ہے، دونوں میں میرے خیال میں فرق ہے. اور میری جو انکوائری کنڈکٹ ہوئی تھی وہ کنکلوڈ ہو گئی، اور اس کنکلوژن میں یہ بتایا گیا کہ ان کی کوئی موویبل یا اموویبل ایسٹس نہیں ہیں. ایک دو گاڑیاں وہ بھی پبلک آفس ہولڈ کرنے سے پہلے ٹوئٹا کرولا 2014 میں اس کی خرید و فروخت ہوئی ہے. اور آپ کے پاس ساری منی ٹریل موجود ہے. دیکھیں، منی ٹریل بھی میں اس وقت دوں گا جب میں پبلک آفس ہولڈ کروں گا. وہ جس وقت میری گاڑی خریدی ہے اس وقت میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. رائٹ.
تو میں کس چیز کا جواب لیکن دوں؟ ایز اے پارلیمنٹیرین، اور وہ ایز اے پارلیمنٹیرین میں نے نہیں خریدی نا، میں یہی نہ آپ کو نہ نیب دونوں کو یہ بات سمجھ آئی، اسی لیے تو انہوں نے انکوائری کی. میں ٹویوٹا کرولا گاڑی 16.5 لاکھ روپے کی خریدی تھی. اس میں سیاست میں کوئی بھی پوزیشن ہولڈ کرنے سے پہلے اس 16.5 لاکھ روپے کا میں قانونی طور پہ جواب دہ نہیں ہوں کہ نیب کو میں بتاؤں کہ پبلک آفس ہولڈ کرنے سے پہلے یہ 16.5 لاکھ روپے میں کہاں سے لے کر آیا ہوں، جس کے میرے پاس یقیناً ٹریل موجود ہے. دوسرا، کوئی موویبل اور اموویبل ایسٹ ان کو نہیں ملا، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ کوئی ایلیگیشن ہی سامنے نہیں آ رہی ہے. جہاں تک مذکورہ این جی او کا تعلق ہے، یہ میں ان سب کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ وائس آف بلوچستان اس کا نام ہے، یہ جا کے پتہ کرا لینا کہ وہ کون چلاتا ہے، کہاں سے وہ چلتی ہے، اور اس کے فنڈز کون مینیج کہاں سے کرتا ہے. ہوتی ہے. آپ بتا دیجیے اگر آپ میں بتانا کیوں چاہتے ہیں بتاؤں؟ میں پاکستان کے جرنلسٹ نہیں عوام کو. ہوں، میں جرنلسٹ نہیں ہوں، یہ جرنلسٹ کا کام ہے. لیکن بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ نے بطور سمجھتے کہ کیئر آپ ٹیکر اکاؤنٹیبل پرائم ہیں منسٹر، عوام کو. میں بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بالکل اس چیز کا مجاز نہیں ہوں کہ جرنلسٹ کا کام بھی میں کروں. جائیں نا لیکن آپ انویسٹیگیٹو اکاؤنٹیبل جرنلسٹ. نہیں سمجھتے آپ اپنے آپ کو ٹو دا پیپل آف میں پاکستان؟ اکاؤنٹیبل نہیں، میں اپنے آپ کو بہت کلیئر سمجھتا ہوں کہ میرا اس سے کوئی فائنینشیل لین دین نہیں ہے. اگر کوئی جرنلسٹ یہ سمجھتا ہے، جو کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے تقاضے ہیں، وہ جائیں. جو بجٹڈ اماؤنٹس ہیں پروونشل گورنمنٹس کی، آپ میں سے کسی کو یہ پتہ ہے کہ میں نے بطور ترجمان بلوچستان حکومت 2 سال کام کیا، 2.25 سال کام کیا، میں نے اس کی تنخواہ نہیں لی ہے. یہ کسی نے آج تک رپورٹ کی ہے؟ آپ نے بتا دیا ہے. اب پاکستان کے عوام سمیت دنیا بھر کو پتہ چل چکا ہے یہ بات. یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ابھی بھی میں آپ کو عرض کروں گا، پہلے ویریفیکیشن ہو سکتی ہے کہ کیا بلوچستان کا فائنانس ڈپارٹمنٹ اس بات کو ویریفائی کرتا ہے. جو میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس کے ٹی او آرز میں یہ چیز تھی، لیکن میری یہ بات کسی جرنلسٹ کو پتہ نہیں لگی کہ میں نے پرو بونو وہ 2 سال کام کیا ہے. لیکن ایک این جی او کی فائنینشیل ایکٹیویٹی کے ساتھ مجھے جوڑ کے کس نے وہ انکوائری کنڈکٹ کرائی، کیوں کرائی، کس نے یہ آپ جرنلسٹ ہیں یا میں جرنلسٹ ہوں؟ آپ سے سوال کر رہی ہوں نا، میں صحافی ہوں، آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے وہ کوئی، آپ کو پہلے یہ کہ اس کے پیچھے کچھ اور موٹیوز تھے؟ آپ کو پہلے یہ چاہیے تھا کہ آپ خود اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس میں ابھی آپ مجھے سوال مجھ پہ کر رہی ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تصور کیے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود میرے اتنی بڑی انکوائریز آج سے چند سال پہلے کروائی جاتی ہیں. 2019 یا 20 میں تو بھول بھی چکا ہوں، لیکن یہ ڈگ آؤٹ کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام بالکل نہیں ہے. میرے پاس فیکٹس موجود ہیں، میں آپ سے سننا چاہ رہی ہوں. سوال میں اس لیے آپ سے پٹ اپ کر رہی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ اپنے فیکٹس کو آپ کے خلاف یہ انکوائری کس نے انیشیٹ کروائی؟ آپ اپنے فیکٹس کو پبلک کریں. میں بالکل اب اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد آپ کے خلاف کوئی نیب کا کیس نہیں ہے؟ یو آر کلین اینڈ کلیئر. میرے خلاف کیس کبھی بھی نہیں تھا، میرے خلاف انکوائری تھی اور جو کہ غلط تھی آپ کے مطابق؟ نہیں، میں ناٹ میرے مطابق، آفیشیل ریکارڈ کے مطابق. آفیشیل ریکارڈ کے مطابق آپ اس میں سے بالکل کلین اینڈ کلیئر ہو چکے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کنکلوڈ کر دی تھی. ٹھیک. بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کیا اب آپ تنخواہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ بطور اسپوکس پرسن بلوچستان گورنمنٹ بالکل لے رہا ہوں، آپ نہیں لے رہے تھے. بالکل میں لے رہا ہوں، اور میرا گزارا ہی تنخواہ میں سینٹ پہ بھی تھا، ابھی بھی ہے. اور یہ میری ریکوائرمنٹ جو ہی کوئٹہ سے میں نے یہاں موو کیا، میرے فائنینشیل ریکوائرمنٹ بڑھ گئی تھی. میرا بیٹا اسکول جا رہا ہے، اس کی فیس ہے، دوسرے ظاہر ہے گھر کے اخراجات ہوتے ہیں. کوئٹہ میں ہمارا خرچہ انتہائی کم تھا. اپنا آبائی علاقے میں آپ چیزیں نسبتاً آسانی سے مینج کر لیتے ہیں. اسلام آباد ایسا شہر ہے جس کے اخراجات کے حوالے سے اپنے تقاضے، اب تو مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے. اب تو مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے. تو آپ کا گزارا ہو جاتا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی تنخواہ میں؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ پارلیمنٹ کے ممبران اور ایون کیبنٹ کے جو ممبران ہیں یا پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں، میں اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. ان کی جو تنخواہیں ہیں، یہ تنخواہیں کم ہیں، بالکل کم ہیں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں، تو جو بیسک ہمارے جو منیمم ویجز ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی، اس پہ بھی میں بسا اوقات سوچتا ہوں. جو 36,000 روپے
میں سمجھتا ہوں کہ جو منیمم ویجز ہیں یہ بھی کم ہیں، اس کو بھی زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہی آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے آپ کو اپنی سپلائی آف منی جو ہے اس کو سپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے. لوگوں کی زندگی میں تبھی کوئی نسبتاً آسانی آ سکتی ہے. جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے 1.5 لاکھ روپے ایک سینیٹر کی تنخواہ ہے، لگ بھگ اسی طرح قومی اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے لیجسلیٹو بزنس میں اگر پروفیشنل لوگ، پالیٹکس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پروفیشن، اگر یہ لوگ آئیں گے اور جو کمرشل انٹرسٹ پالیٹکس کے ساتھ جوڑنے والے لوگ ہیں ان کو نسبتاً آہستہ آہستہ کم ہونا چاہیے، تو ان کو ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ کے جج کے ایکول تنخواہیں ان کی میرے خیال میں ہونی چاہیے. باقی مرات اگر نہ بھی ہوں، پینشن بے شک نہ ہو، اس کا میں ایگری کرتا ہوں، کیونکہ آپ عوام سے مینڈیٹ لے کر آتے ہیں، آپ نوٹیفائڈ نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو ٹینیور آپ کا ہوتا ہے جس میں آپ کو فوکس کر کے لیجسلیشن پہ کام کرنا ہوتا ہے، مانیٹرنگ آپ کو اپنی جو ہے نا کمیٹیز میں کرنی ہوتی ہیں ایگزیکٹو کی، یہ ایسا کام ہے جس کو آپ بہت زیادہ تندئی سے فوکسڈ انداز میں آپ کو کرنا چاہیے. تو آپ کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کے ماہانہ اخراجات یا ویسے جو ایک نارمل مڈل کلاس کے اخراجات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اور تاکہ انسینٹیو نہ ہو کہ کوئی دائیں بائیں دیکھ سکے. یہ بہت اچھی بات ہے، اور اسی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا پرائم منسٹر کی تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے. بالکل بڑھنی چاہیے، لیکن فی الحال ظاہر ہے ہماری فائنینشیل کرنچ ہے، حالات ایسے ہیں کہ ہم ایسا قطعاً نہیں سوچ رہے ہیں، لیکن اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہونی چاہیے. فائنینشیل کرنچ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، 2-3 سوالات میں کلپ کر دیتی ہوں بیکاز سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. آپ کی حکومت سے ریلیف کا بہت ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے. کیا ریلیف دینے کے آپ قابل ہو سکتے ہیں جتنا بھی آپ کا ٹینیور ہے کانسٹیٹیوشنل، یا اگر اس میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی ہوتا ہے گیون دیٹ ای سی پی ڈیٹ کب دیتی ہے؟ پلس اسی کے ساتھ ساتھ بجلی چوری روکنا، ڈالر کی اسمگلنگ کو روکنا، باقی جو غذائی اجناس ہیں ان کی اسمگلنگ کو روکنا. آرمی چیف کا ایک ویژن ہے، اس پہ آپ کی گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے کوآپریٹ کر کے آپ دونوں آپس میں چل رہے ہیں آگے. کتنا ہیلپ فل ہوا یہ آرمی چیف کا ویژن اور آپ کے پہ گورنمنٹ کا سپورٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہے؟ دیکھیے، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتا. یہ جو ہے نا، یہ دونوں جو اسٹیٹ کے امپورٹنٹ آرگنز ہوتے ہیں، جس میں دوبارہ میں عرض کرتا چلوں، آپ کی جو ملٹری ڈسپنسیشن ہوتی ہے، آپ کی جو سول ڈسپنسیشن ہوتی ہے، یہ کنورجنس ہوتی ہے ٹورڈ دا سروس ڈیلیوری ٹو دا پیپل آف پاکستان. 24 کروڑ لوگ ہیں، ایک سینس آف رسپانسبلٹی دونوں طرف موجود ہے کہ یہ پریولیج جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ محض اس کو ہم کسی انجوائمنٹ کے زمرے میں نہیں رکھ رہے ہیں. اس کے تقاضے ایسے ہیں کہ یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے عام لوگوں کی زندگی، جو لائف سٹائل ہے، اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، اس پہ یہ لیڈرشپ سونے کے علاوہ اگر جب ہم جاگتے ہیں تو یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی پہ ہی سوچ بچار بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس پہ کام بھی چل رہا ہوتا ہے. کتنا ہمیں کامیابی ہوگی یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اویلیبل ریسورس ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کی اسکاسٹی آف ریسورس ہے، آپ کے پاس ریسورس کم ہے. دوسری طرف آپ کی مس مینجمنٹ آف ریسورس ہے، جو کم ریسورس ہے وہ مس مینجڈ ہے. تو ہماری اپروچ یہ ہے کہ پہلے تو مس مینجمنٹ آف ریسورس کو تو فوکس کریں، یہ تو ہمارے ہاتھ میں آنا. پھر جو اسکاسٹی آف ریسورس ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اب اسکاسٹی آف ریسورس کو بڑھانے میں ظاہر ہے ہم اپنے ٹیکس ریونیوز بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جو ہے اس کو انکریج کرنا چاہتے ہیں، ہم ایف ڈی آئیز، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے لیے انوائرمنٹ کو شیپ اپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم ویزا ریجیمز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کو بہت زیادہ نیوکلس کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو سکیں اور کم وقت میں ایفیکٹو رزلٹ آئیں. اب یہ ہولسم اپروچ ہے. ساتھ میں یہ جو غذائی اجناس کی قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، ڈالر پہ جو اور اسمگلنگ سے اس سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہمارے وہ انتظامی رسپانسز ہیں جس میں مس مینجمنٹ آف ریسورس کا میں اشارہ کر رہا تھا. آپ کا یہ ریسورس اویلیبل ہے، لیکن آپ اتنی بےہودگی سے ہم نے اس کو ایبیوز کیا ہے، جس سے
وہ تمام کا تمام جو برڈن تھا وہ شفٹ ہو کر عام آدمی پہ آیا. یہ اسمگلنگ کی وجہ سے عام آدمی جو ہے نا وہ چینی 90 کی بجائے 160 اور 180 روپے پہ خرید رہے. یہ جو 80 روپے 90 روپے کا جو گیپ ہے جس میں وہ بے شک گالی برا بلا حکومت کو دے رہا ہو، لیکن دراصل اس کے مجرمان وہ لوگ ہیں جو اس اسمگلنگ کے سائیکل میں ایک ان ہولی الائنس بناتے ہیں. اس میں بارڈر کے حوالے سے جو لوگ انوالو ہوتے ہیں، ہمارے دوسرے ایسے ادارے جو ٹیکسیشن کے حوالے سے ہیں ان کے اراکین ہوتے ہیں، اور شاید کہیں پہ کچھ پولیٹیکل سپورٹ ان کو حاصل ہوتی ہے، بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس پورے چین اور سائیکل کو بسٹ کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت تک الحمدللہ ہم نے اس پہ ایک سٹاپ لگا دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی وہ جاری و ساری ہے. اگر کوئی چھپکے سے کہیں پر کر بھی رہا ہو تو ایک خوف کا ایلیمنٹ موجود ہے، امپیونٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا. اسمگلنگ کے معاملے پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سٹاپ لگا دیا ہے، یہ غذائی اجناس کی اسمگلنگ یا ڈالر کی اسمگلنگ کے بارے میں بھی آپ بات کر رہے ہیں؟ تمام اسمگلنگ، اس میں غذائی اجناس کی اسمگلنگ ہے، فرٹیلائزرز ہیں، ڈالر ہے، ایرانی آئل، پیٹرول، ڈیزل، ان تمام چیزوں کی میں بات کروں. اس کے مقابلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی پرائس مزید کم ہو سکتی ہے پاکستان؟ جی اندازہ تو میرا یہی ہے. یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پاکستان سے کچھ مزید اہم سوالات کرنے ابھی باقی ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وی ہیو این ایکسکلوسیو انٹرویو آف دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. چونکہ آپ نے UNGA کے لیے فلائی بے کرنا ہے، اس کے بعد ہم یہ انٹرویو رن کر رہے ہوں گے. کیا کیا آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کی اسپیچ کا اس وقت جینیسس کیا ہے جو آپ UNGA میں ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. پلس کہ آپ کشمیر کا مقدمہ ریز کریں گے اپنی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی اسپیچ میں، اور اسی کے ساتھ کویشچن لے لیں کہ جب کشمیر کی بات کی جاتی ہے عالمی برادری کے لیول پہ تو فوراً ایک مس پلیسڈ ایکویشن لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی بلوچستان میں پھر کیا ہو رہا ہے. تو آپ بلوچستان سے تعلق ہے، اس طرح ایڈریس کر دیجیے گا ان معاملات کو. دیکھیے جی، کشمیر پہ اسلام آباد کا کلیم ہے، رائٹ اور رانگ وہ UN کی پلیبسائٹ جب بھی ہوگی اس کا فیصلہ ہو جائے گا. جی بلوچستان پہ کسی کا کلیم ہے؟ بالکل نہیں. تو پھر کوئی کمپیئر، وہ ایپل اینڈ اورنجز ہے. جی لیکن آپ اور میں تو یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، جب عالمی برادری پہ بات کی عالمی جاتی ہے برادری تو بھی اس حقیقت کو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہاں. یہ پروپیگنڈا جو ہے نا بالکل مارجنل ایگزسٹنس جو الٹرا اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں، وہ ویسٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سیکشن آف سوسائٹی کے ساتھ ہیں جو مائنورٹی میں مائنورٹی ہیں. رائٹ. ان کی آلموسٹ ایگزسٹنس جو ہے وہ نیگلیجبل ہے. کوئی دنیا کی رسپانسبل حکومت، کوئی مین اسٹریم civil society which includes Amnesty International, Human Rights Commission اور others، کوئی بھی بلوچستان کو ڈسپیوٹڈ ایریا تصور نہیں کرتا. Absolutely. تو جو 157-60 جتنے بھی سیٹلڈ ممالک ہیں جو UN مینڈیٹڈ ہیں، وہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب کو پاکستان کی لیگل اینٹیٹی کے طور پہ رائٹ. لیکن یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کا ایجنڈا آئٹم ہے کشمیر. جی وہ اس کو ڈسپیوٹڈ کنسیڈر کرتے ہیں. اس ڈسپیوٹ کی ریزولوشن ہونی ہے، میرے حق میں ہو، کسی دوسرے فریق کے حق میں ہو، یہ پلیبسائٹ کے نتیجے میں پتہ لگے گا. لیکن میں دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی امیجنیٹو ورلڈ میں یہ سمجھتا ہو کہ اس کی ایکولائزیشن ہم کر دیں تو وہ تخیلاتی دنیا پہ کسی کا کوئی اس پہ قادر نہیں ہے. کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز سوچ سکتا ہے. ہاں ہندوستان میں اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے ان کی نارتھ ایسٹ میں کوئی 7 سسٹرز میں سپریشن کی موومنٹس چل رہی ہیں، خالستان کی چل رہی ہے. ہو سکتا ہے اس میں آپ کوئی تقابلی جائزہ لینا چاہیں تو، یا کوئی اور لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. کشمیر تو بالکل یونیک ہے، اور وہ ڈسپیوٹ ہے پارٹیشن کا، اور اس پارٹیشن میں یہ دونوں ریاستیں کلیمنٹ ہیں. جوناگڑھ کا وہ ایسا کلیم ہے جس میں ہم
ایز اے کلیمنٹ آج تک موجود ہیں. جی تو آپ UNGA کی اسپیچ میں کشمیر کا مقدمہ اٹھائیں گے؟ پاکستان کا جو بھی روایتی مقدمہ ہوگا انشاءاللہ اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ان نکات کا ذکر بھی کریں اور اقوام عالم کے سامنے ان نکات کو سامنے رکھ سکیں. 2 سوالات کیونکہ ٹائم کم رہ گیا انٹرویو کا تو میں دونوں سوالات اکٹھے آپ سے کر دیتی ہوں. ایک تو بھارت اس وقت جو تاثر پکڑ رہا ہے وہ گلوبل پاور یا ایمرجنگ گلوبل پاور کا تاثر پکڑ رہا ہے. اس کانٹیکسٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا اپنا ویژن کیا ہے بطور دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اینڈ بطور مسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ایز ویل کہ بھارت پاکستان کا اینمی ہے، رائیول ہے یا پوٹینشیل فرینمی ہے جس سے ہم اکنامک انٹرسٹ اٹھا سکتے ہیں؟ ایک چیز. اور دوسرا ابھی US امبیسڈر کا گوادر کا وزٹ ہوا ہے، اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی ہندوستان جو ہے نا روایتی طور پہ یہ ہم نہیں بلکہ وہاں پہ جو الٹرا ہندو نیشنلسٹ جس کی ریفلیکشن ہندوتوا کی پالیٹکس میں آپ کو نظر آتی ہے وہ اس کو وی سیکشن آف مدر انڈیا سمجھتے ہیں، دا کریشن آف پاکستان. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکھنڈ بھارت ہے اس کی جو سرزمین کی تقسیم ہوئی ہے اس میں وہ بر صغیر کے مسلمانوں کا، قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار سمجھتے ہیں اور اس کردار کو بڑے منفی انداز میں لیتے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ آپ کو منفی انداز میں لیتے ہیں تو وہ آپ کو کیٹیگرائز ایز اے اینیمی ہی کرتے ہیں. تو اگر کوئی مجھے بطور انوار دشمن سمجھتا ہو تو میں ریسپریکیٹ کرتا ہوں، میں ایک پشتون ہوں، میں بھی دشمن کو دشمن ہی سمجھوں گا، دوست کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. ہاں اس دشمنی کے پہلو کم ہو سکتے ہیں، ایڈریس ہو سکتے ہیں، وہ اگر دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے یقیناً ایک ایسی کیفیت کی طرف جا سکتے ہیں جہاں وہ ایک دوسرے کی دشمنی ترک کر کے کم از کم نیوٹرل گراؤنڈ پہ زندگی گزار سکے. کیا یہ ڈیزائرڈ گول ہے؟ کامن ہونا چاہیے. کامن انٹرسٹ نہ بھی ہو، آپ ایک ہی نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں، ایک نیبرہڈ میں آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ ایک پرپیچول اینیمیٹی کے تحت رہیں. پرپیچول اینیمیٹی کا میں ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اگینسٹ ہیومن نیچر ہے. آپ کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، شاید فرینڈشپ کی بھی اور ایون اینیمیٹی کی بھی. پاکستان اور ہندوستان کی شیلف لائف اس اینیمیٹی کی کب تک وہ ریوائولسٹ ہسٹوریکل انداز میں اس خطے کو دیکھیں گے، اس خطے کی سیاست کو دیکھیں گے، یہ میرے خیال میں ہم سے زیادہ، پاکستان سے زیادہ اب یہ سوال ہندوستان کے لیے اہم ہوتا جا رہا ہے. اور چونکہ وہاں پہ وہ ایک لبرل پلورلسٹک ڈیموکریسی سے زیادہ ایک الیکٹورل آٹوکریسی کی طرف جا رہی ہے اور اس میں لگ ایسے رہا ہے کہ وہ ون پارٹی ویژن کے تحت اور اس سنگل پارٹی ویژن میں جو ڈائسنٹ ہے اس کو سٹائفل کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک نہ صرف ہندوستان کے لیے اپنے ڈومیسٹک چیلنجز موجود ہیں بلکہ پورے خطے کے لیے موجود ہیں اور وہ اٹس ویری اومنیس، اٹس ویری ڈینجرس. یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ پورے سارک ممالک کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، چائنا کے لیے اور شاید اس خطے سے، ریجن سے باہر بھی اس کے اثرات آئیں. تو یہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے ان ٹینڈنسیز کو مانیٹر کرنا ہوگا اور وہ واحد طاقت پاکستان ہے جو اس چیلنج کو، اس ابھرتے ہوئے چیلنج کو پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامکلی دونوں کو تینوں کو رسپونڈ کرنے کی کیپیسٹی اگر کسی میں ہے تو وہ ریاست پاکستان ہے. اور US امبیسڈر کا گوادر کا وزٹ، کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ گوادر جو ہے اور بلوچستان اٹ از اوپن ٹو اینی ون اینڈ ایوری ون، اور اس میں مختلف ممالک کے جو سفراء ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں، اپنی دلچسپی ظاہر کرتے رہے ہیں اور یقیناً امریکی سفیر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. پلس آپ کا ایک بیان US ملٹری وارفیئر جو کہ لیفٹ اوور ہیں افغانستان میں وہ پاکستان کے خلاف یوز ہو رہے ہیں، کالعدم TTP کے ہاتھوں. امریکہ نے اس کو ڈینائی بھی کیا ہے بٹ بہت ہلچل مچائی ہے آپ کے اس بیان نے. دیکھیے میں پھر اس کی وضاحت کرتا چلوں. میں جب وڈرال ہوا ہے جو سگار رپورٹ ہے واشنگٹن پوسٹ میں بھی چھپی ہے، افغانستان پیپرز کے نام سے کتاب بھی آئی ہوئی ہے
وہ اراؤنڈ $2 ٹریلین جو لیسنز لرنڈ ہیں اس رپورٹ پہ انہوں نے اراؤنڈ $70 ملین اسپینڈ کیے ہیں، اور اس میں وہ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے افغان نیشنل آرمی پہ ان کی ایک انویسٹمنٹ ہوئی ہے، پور انویسٹمنٹ ہوئی ہے. وہاں پہ گوسٹ سولجرز تھے، اور اس گوسٹ سولجرز کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے گوسٹ ویپنری بھی ہوگی، اور جو ڈاکیومنٹڈ ویپنری ہے وہ اراؤنڈ $7 to $9 بلین کے بیچ میں ہے. یہ تمام کا تمام اسمال آرمز، پھر اس میں آپ 9 ویژن گاگلز اس کے ساتھ ہیں، تھرملز ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی رائفلیں ہیں اور سامان ہیں. ایک اسٹینڈنگ آرمی ودن 48 آورز وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں کہاں گئیں؟ پھر ایز اے کنکلوژن ہمارے ریجن میں، پاکستان میں بہت سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے ہاتھ چڑھتی ہیں، مڈل ایسٹ تک یہ پہنچتی ہیں، سینٹرل ایشیا تک پہنچتی ہیں. میں نے قطعاً کانسپریسی تھیوری کے طور پہ کسی بھی ملک انکلوڈنگ امریکہ پہ کوئی الزام نہیں لگایا، اور اس انٹرویو میں بھی مجھے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے ایویڈنس اس کے سامنے پیش کی ہے. ایویڈنس آپ ادھر پیش کرتے ہیں جہاں پہ آپ ایلیگیشن لگا رہے ہوں، جہاں آپ ایکوزیشن کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا آؤٹ کم ہے، آپ نے جو ڈیسیجن لیا اس کے نتیجے کے طور پہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ہمارے لیے یہ چیلنج ہے، اور یہ تمام جو اسمال آرمز ہے یہ اس نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ بلیک مارکیٹ میں لگا ہے، اور میرے سولجرز اس کے تحت شہید ہو رہے ہیں، میری سویلین پاپولیشن اس پہ ٹارگٹ ہو کے شہید ہو رہی ہے، میرے سماج کے لوگ جو ہیں وہ سٹل اس میس کا سامنا کر رہے ہیں. تو میرا ایک رسپانس میکینزم میں چاہوں گا، جو ایک گلوبل رسپانس میکینزم تھا ٹورڈ دا مینس آف ٹیررزم، وہ صرف اس خطے سے امریکہ یا جو باقی اقوام ہیں ان کے جانے سے اس دلچسپی کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں جو رسپانسبلٹی ہے، جو بین الاقوامی تقاضے ہیں اور اس کے تحت مورل رسپانسبلٹیز ہیں، وہ تمام لوگوں کو فلفل کرنے چاہیے، اور پاکستان اور خطے کے باقی ممالک ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس ٹیررزم کے شکار ان کے عوام نہ ہوں. Right. One last question, کیونکہ we're approaching the clock out time, but I have to ask this question. نواز شریف کی واپسی اپیرنٹلی آپ کے ٹینیور میں ہی ان کی واپسی، if we have to believe the 21 اکتوبر کی ڈیٹ اینڈ the timeline, نواز شریف واپس آ سکتے ہیں، آنے چاہیے، اور اگر آپ کے ہی ٹینیور میں واپس آتے ہیں تو ان پر کنوکشن تو ہے، جیل جائیں گے، گھر جانا چاہیے؟ پاکستان کے شہری ہیں، میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے کسی شہری کو یہ کہنے والا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے. آف کورس جب ان کا جی چاہے، ان کا اپنا ملک ہے، اپنا وطن ہے، جب آنا چاہیں آ جائیں. کنوکٹ ہیں، کنوکشن بھی ظاہر ہے کہ جوڈیشل پروسیس کا آؤٹ کم ہے، اور یہ جوڈیشری نے دیکھنا ہوگا کہ اس کنوکشن، کیونکہ اجازت بھی غالباً جوڈیشری نہیں دی تھی، کسی ایگزیکٹو کی اجازت سے تو وہ نہیں گئے تھے، اس میں کوئی لیگل اس کا آؤٹ کم ہے، اس میں جوڈیشل میٹیگیشن آ جائے گی، پروسیجرز آ جائیں گے، اور اس کے نتائج کا بھی سب کو پتہ لگ جائے گا. بہت شکریہ جناب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پاکستان مسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. تھینک یو ویری مچ. آل سی ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.